أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. جو موضوعات مختلف آپ کے سامنے ہیں، ہر شب جو مجلس ہو رہی ہے اس میں ایک مختلف آیت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں خطبے میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ موضوعات مختلف ہیں اور پورے 10 دن یہ ایک موضوع نہیں چلے گا. کل جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وہ تھی قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، سورہ ملک کی آخری آیت، کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ بتاؤ، ان سے کہہ دو حبیب کہ اگر تمہارا پانی زمین چوس لے اور تمہارا پانی سارا زمین میں چلا جائے تو پھر کون تمہارے لیے پانی لائے گا؟ اور پھر اس مثال کو آپ اسی حد تک، مادی حد تک، یہی پانی جس سے آپ اپنے بدن کو دھوتے ہیں، لباس دھوتے ہیں، پیتے ہیں، کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، درختوں پودوں کو دیتے ہیں، فرحت تازگی کا باعث ہے. اگر آپ کسی ایسی جھیل کو، آبشار کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں تو آپ کے دل پر ایک اچھی کیفیت ہوتی ہے اور دل ایک اضطراب سے، پریشانی سے نکل آتا ہے. اسی مادی حد تک اس کو رکھ کر ذرا سوچیں تو دل پر ایک گھبراہٹ طاری ہوگی کہ وہ تمام پانی زمین نے چوس لیا تو کیا ہوگا. چھٹے امام نے پھر روایت میں بیان فرمایا کہ اس سے مراد امام وقت ہیں، امام عصر ہیں، کہ جب وہ غائب ہو جائیں گے، ان کو غیبت ہو جائے گی، تو پھر یہ بتاؤ کہ کون تمہیں تمہارا امام لا کر دے گا. اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس نے امام کو حکم دیا غائب ہو جانے کا اور غیبت میں چلے جانے کا، وہی خدا حکم دے گا کہ امام پردہ غیبت سے باہر ہے. یہاں پر ایک بات، اور پھر وہ تمام روایت آپ کے سامنے ہیں کہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ یہ فتنہ ہے اور ایک فتنہ آئے گا. امیر المومنین کی حدیث، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کہ جس میں مولا نے محنت یعنی آزمائش سے تعبیر کیا غیبت کبریٰ کو، اور پھر فرمایا کہ لوگ جو قائل ہیں، مانتے ہیں امام کی امامت کو، وہ پلٹ جائیں گے امام کی امامت سے. اور پھر جب راوی نے پوچھا کہ کون، تو فرمایا اذا فقد الخامس من ولدس، اذا فقد الخامس من ولد السابع، 7ویں کے 5ویں بیٹے کو جب غیبت نصیب ہوگی. 7ویں امام موسیٰ کاظم اور ان کے 5ویں بیٹے امام زمان. اور کل میں نے اس پر اشارہ کیا کہ امام نے بالکل واضح انداز میں کیوں نہیں بتایا کہ میرے پوتے کا بیٹا ہوگا، میرے پوتے کا پوتا ہوگا، کیوں نہیں کہا؟ تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ اگر یہ حالات اتنے کٹھن تھے اور شدید تھے کہ اگر کوئی آئے امام سے اس جملے پر گرفت کرنے کہ تم نے کیا کہا، تو امام اس طرح سے گفتگو فرمائی کہ امام کوئی اور تشریح کر سکیں. لہٰذا حالات کٹھن تھے. امام صادق علیہ السلام کے بعد بہت شدت کے ساتھ، حتیٰ جو خطوط لکھے جاتے تھے 7ویں امام کو، اس میں لکھا جاتا تھا کہ کتبت الی العبد الصالح، میں نے اللہ کے نیک بندے سے یہ سوال کیا. تو آپ دیکھیں نا حالات کتنے کٹھن تھے. منصور دوانخی کا، ہارون رشید کا زمانہ. تو یہ تمام باتیں اب، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اگر چھٹے امام کی یہ روایت نہ ہوتی، فرض کیجیے چھٹے امام یہ نہ مانا نہ کرتے، یہ بات نہ فرماتے کہ ماء معین تازہ پانی سے مراد امام زمانہ ہے، امام کی روایت نہیں ہے، تو کیا اب ہم کہہ سکتے اگر نہ ہوتی تو کیا تب بھی ہم کہہ دیتے؟ میں نے عرض کیا تب بھی ہم بلا کسی شک و شبہ کے کہہ سکتے تھے
کہ اس سے مراد امام زمانہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام کی زندگی کی حیثیت السلام علیکہ یا عین الحیات، حلال خدا، حرام خدا، اخلاق، کردار، نورانیت امام زمانہ کے دم سے ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کنایہ ہے، اشارہ ہے، اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے حضرت حجت کے لیے. اب یہاں پر وہ تمام کی تمام باتیں. اب ایک مسئلہ جو غیبت کبریٰ اور مومنین کے لحاظ سے ہے وہ یہ کہ ایک گفتگو کی جاتی ہے کہ انتظار کیا جائے غیبت کے بعد ظہور کا. یعنی آپ جو غیبت کے ایام میں ہیں تو حکم دیا گیا کہ انتظار الفرج، اکثر الدعاء لتعجیل الفرج، امام زمانہ کے جلدی ظہور ہونے کے لیے دعا کرو. نہ اکثر، کثرت سے دعا کرو. یعنی امام اگر فرماتے دعا کرو تو تب بھی سمجھ میں آ جاتا، لیکن حدیثوں میں آیا کہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، کثرت کے ساتھ دعا کرو کہ امام کا ظہور جلدی ہو جائے. لہٰذا اب یہاں پر جب آپ سے کہا گیا کہ ظہور جلدی ہو جائے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، مولا کہہ رہے ہیں دعا کرو، کثرت کے ساتھ دعا کرو کہ ظہور جلدی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور کے جلدی ہونے کی دعا کرنا ثواب کا کام ہے یا گناہ ہے؟ ثواب کا کام. تبھی کہا گیا کثرت سے. زمزم کا پانی پینا اکثر الشرب من ماء زمزم، زمزم کا جو پانی ہے اس کو کثرت کے ساتھ پیو، چہرے پہ ڈالو، سینے پہ ڈالو، پیٹھ پہ ڈالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں پسند کیا گیا ہے کہ زمزم کا پانی پینا. اگرچہ لفظ مستحب کا نہیں آیا، واجب کا نہیں آیا، امام فرما رہا ہے اکثر، کثرت کے ساتھ پیو. اچھی بات ہوگی تبھی تو کہا. اچھی بات ہوگی دعا کرنا تعجیل فرج کے لیے، جلد سے جلد امام کا ظہور ہو جائے. اکثر الدعاء، کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو امام زمانہ کے جلدی ظہور کے لیے. اس کا مطلب ہے اچھی بات ہے. لیکن اب جب آپ چلتے ہیں غیبت نعمانی میں تو وہاں پر ایک چیپٹر ہے جس میں ایک جملہ ہے ہلک المستعجلون، ظہور کے سلسلے میں جلدی کرنے والے برباد ہو گئے. اگر اچھا کام ہے تو امام نے دعا کا حکم دیا. اب اسی کتاب میں جو امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں لکھی گئی یہ جملہ آیا ہلک المستعجلون، ہلاک ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظہور کو جلدی چاہا کہ جلدی ہو جائے. تو یہ اپنا رسول اللہ ظہور کے جلدی ہونے کی دعا کریں. تو غیبت نعمانی کا یہ چیپٹر کہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ ظہور جلدی ہو جائے. اور دوسری طرف سے آپ کے جد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، ظہور کے جلدی ہونے کی دعا کرو. یہاں پر اس بات کو روکیے اور چلتے ہیں اس ٹکڑے کی طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو کل روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جہاں امام سے اس نے پوچھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 7ویں کا 5واں بیٹا، تو 7ویں تو آپ خود ہیں میرے الفاظ میں، اس نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم 7ویں اور 5واں یعنی حضرت حجت صاحب العصر والزمان. تو اگر یہ ایسا سلسلہ ہے تو پھر راوی نے پوچھا کہ ذرا تعارف کروائیے امام زمانہ کا جو آپ کا 5واں بیٹا ہوگا. تو 7ویں امام نے کیا فرمایا تھا؟ عقولکم، تمہاری عقلیں تقصر عن ذالک، تمہاری عقلیں کہیں چھوٹی ہیں کہ تم امام زمانہ کے وجود کو سمجھ سکو. وَأَحْلَامُكُمْ تَضِيقُ عَنْهُ، اور تمہارے تصورات، تمہاری امیجینیشن، تمہارے خواب و خیال اس سے کہیں چھوٹے ہیں، تنگ ہیں کہ وجود امام کو اس کے ذریعے سمجھ سکو. لہٰذا ہر امام کے ساتھ یہی خصوصیت ہے کہ ہماری عقلیں نہیں سمجھ سکتی. لیکن حضرت حجت کے بارے میں جب آیا تو امام موسیٰ کاظم خصوصیت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا. مجھے ایک روایت کہ جو امام رضا علیہ السلام کی وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور وہ بڑی عجیب روایت ہے. اور امام نے اس روایت کا آغاز مسکرا کر گفتگو فرما کے کیا. لہٰذا سورہ فرقان کی جو 77ویں آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، اس میں امام کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار عالم معذرت کیا فرما رہا ہے کہ ما یعبأ بکم ربی، قل حبیب ان سے کہو ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارا خدا تمہارے اوپر توجہ نہیں فرماتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی. تم لوگ دعا کرتے ہو تو اس دعا کے نتیجے میں پروردگار تم پر توجہ فرماتا ہے. اور پھر پروردگار عالم نے قرآنی میں ارشاد فرمایا کہ لولا تضرعوا اذ جاءهم بأسنا،
یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے گریہ کر کے، چیخ پکار کے، ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، بندگی کے رسوم کو بجا لاتے ہوئے انہوں نے دعا کیوں نہیں کی جب ہمارے عذاب کا خوف ان پر آ چکا تھا؟ لہٰذا یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو دعا، اور پھر اس کے بعد اہم ترین مشکل کیا ہے ہماری زمان غیبت میں، کہ ہمارا امام ہم سے دور ہے۔ جب امام ہم سے دور ہے تو آپ دعائے افتتاح میں یہ پڑھتے ہیں اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، پروردگار ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ہم سے جا چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کا جو نائب و جانشین تھا یعنی ہمارے امام غیبت ولینا، ہمارا سرپرست، وہ غائب ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ آپ امام زمانہ کے بغیر ہیں۔ غیبت کبریٰ زمانے کا نام نہیں ہے، صرف ایک ایسے خوفناک گھنے جنگل کا نام ہے کہ جس میں ہر طرف سانپ ہیں، بچھو ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، گڑھے ہیں، دلدل ہیں، جھیلیں ہیں، کنویں ہیں، تمام کی تمام مشکلات ہیں، اور اس جنگل میں سے آپ کو نکلنا ہے۔ کس چیز کے ذریعے نکلیں گے؟ پروردگار فرما رہا ہے اگر تم دعا نہ کرتے تو ہم تم پر توجہ نہ فرماتے۔ ایک تو یہ آیت، یعنی ہر چیز کو، ہر انسان اگر چاہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی جانب توجہ کرے تو اسے دعا کرنی پڑے گی ہر چیز کے سلسلے میں۔ اب یہ آپ بتائیے اس سوال کا جواب کہ اہم ترین مشکل ہے امام زمانہ کی غیبت۔ دیکھیے جو امام زمانہ کے وجود کو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے امام زمانہ کا تھا، وجود نہیں ہے تو اب کو اتنی مشکل تو نہیں ہو رہی، اگر امام ہوتے تو کیا کر لیتے اور نہیں ہے تو کیا کر لیا، وہ سب تو بتا کے جا چکے ہیں ان کے جد۔ امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں، آئمہ فرما رہے ہیں، چھٹے امام، آٹھویں امام، ساتویں امام، پانچویں امام فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، امیر المومنین نے فرمایا کہ کٹھن مرحلہ آئے گا، مشکل مرحلہ آئے گا۔ امام حسن عسکری فرما رہے ہیں کہ خطرناک مرحلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، ہم اپنا جو کانسیپٹ نظریہ ہے غیبت کبریٰ کے بارے میں ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ ہم سکون سے جاتے ہیں، جاب پہ آ گئے واپس، اور وہ تمام کے تمام زندگی کے مسائل صحیح چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ظاہری زندگی ہے۔ حقیقت اس زندگی کی، اس کے اندر جو گرفتاریاں، پریشانیاں، مشکلات ہیں، ان کو صحیح کرنے کا آئمہ نے جو نسخے بتائے ہیں وہ اس زندگی میں، اس دنیا میں، غیبت کبریٰ کے ایام میں ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ لہٰذا دعا۔ چلیے دوبارہ جہاں سے میں نے بات کو چھوڑا تھا، ایک تو دعا پر گفتگو ہوگی، پھر امامت کے وجود پر کہ حقیقت امام کیا ہے، اور یہ میں تو نہیں بتا سکوں گا، یہ امام رضا بتائیں گے، ان کے جد بتائیں گے، ان کے بیٹے بتائیں گے امام رضا کے، یا امام زمانہ کے اجداد بتائیں گے۔ تو اب یہاں پر جب بات آ گئی تو چیپٹر جو باب ہے کتاب غیبت نعمانی میں، اس میں کیا لکھا ہے؟ ہلک المستعجلون، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ ظہور جلدی ہو جائے۔ اگر برباد ہو گئے وہ لوگ اس روایت کے مطابق اور اس چیپٹر کے مطابق کہ جنہوں نے ظہور کو جلدی واقع ہونا چاہا، انہوں نے یہ چاہا کہ ظہور جلدی واقع ہو جائے۔ استعجال نکلا ہے عجلت سے، عین جیم لام تے، اردو میں کہتے ہیں عجلت، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جلد بازی یعنی عجلت۔ اسی عجلت کو جب کہا جائے استعجال یعنی جلدی کو طلب کرنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام جلدی ہو جائے، تو امام فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو گئے۔ اور دوسری طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اکثر الدعاء لتعجیل الفرج، کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ تو یہ دونوں ٹکرا رہی ہیں کہ نہیں ٹکرا رہی؟ اب اگر امام خود اپنی زبان مبارک سے استعجال یعنی ان لوگوں کے بارے میں بتا دیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ظہور جلدی ہو جائے، کہ اس کا معنی کیا ہے، تو پھر یہ چیپٹر اس حدیث سے نہیں ٹکراتا کہ جہاں پر ظہور کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک دعا ہے مفاتیح الجنان میں یونس بن عبد الرحمن نے نقل کی ہے، اور وہ ہے دعائے زمان غیبت، زمان غیبت میں پڑھنے کی دعا۔ مفاتیح میں جائیں گے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر دعائے زمان غیبت ہے، اور اسی میں یہ دعا ہے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ دعا سب کو یقیناً یاد ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ بعد میں، جن کو یاد ہے ان سے پوچھ لیں کہ پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی، خدا کی پہچان، پروردگار اپنی پہچان کروا تاکہ رسول کو پہچانوں، اور رسول کو اگر میں نے نہیں پہچانا تو میں اپنے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا، اگر امام وقت کو نہیں پہچانا
تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی ہر چیز کی بنیاد ہے امام عصر کی پہچان. اس دعا کے اندر یہ جملہ ہے کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار مت دے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ظہور جلدی ہو جائے. یہ کیا بات کی؟ یہ کیا بات کی آپ نے مولا؟ یہ کیا بات ہے کہ ان لوگوں میں سے قرار مت دے جو یہ چاہتے ہیں کہ ظہور جلدی ہو جائے؟ کہ اپنا رسول اللہ آپ خود فرما رہے ہیں اکثر الدعاء لتعجیل الفرج، کثرت کے ساتھ دعا کرو. تو یونس بن عبد الرحمن والی دعا میں وہاں یہ جملہ ہے کہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے، ان لوگوں میں مت رکھنا کہ جو چاہتے ہیں ظہور جلدی ہو جائے. وہ کون لوگ ہیں؟ اب اس کی خصوصیت بتائی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لما یظہر الحجہ، خدا کی حجت ظاہر کیوں نہیں ہو رہی؟ اب نہیں ظاہر ہوگی تو کب ظاہر ہوگی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ آ جانا چاہیے، جلدی آ جائیں. یعنی ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں عقیدہ یہ ہو کہ اب ظہور کا وقت ہے، اگر اب بھی نہیں ہوا تو کب ہوگا، اس سے منع فرمایا گیا ہے. اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار جب تو ظہور کرے گا تیری مرضی، لیکن ہم اپنے دل میں اس دعا کے ذریعے یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں امام وقت سے محبت ہے، ہم امام وقت کے ناصر بننا چاہتے ہیں، ہم امام وقت کے مددگار بننا چاہتے ہیں، لہذا عجل لولیک الفرج، ہم امام کے وجود کے ذریعے برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہذا عجل لولیک الفرج، ہم چاہتے ہیں کہ ظہور جلدی ہو جائے، لیکن اس نیت کی بنیاد پر نہیں کہ اب نہیں ہوا تو کب ہوگا، خدا کیوں نہیں بھیج رہا، یہ مناسب ترین وقت ہے، ہو جانا چاہیے. تو یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی اور حل ہو گئی. آگے بڑھوں میں؟ اگر آگے بڑھوں تو ایک ذرا درود بھیج دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ کوئی شخص یہ بھی کہے کہ کاش ظہور ہو جاتا، اب ہو جاتا، لیکن دل میں یہ ہو کہ مشیت الہی کے مطابق ہوگا. یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے امام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور امام کی ضرورت کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس موقع پر پروردگار مجھے میرے امام کی شدید ضرورت تھی. تو یہ بھی برائی میں نہیں آتا. یعنی دل کی نیت یہ ہو کہ مصلحت کا تعین آپ کریں. اس جملے سے اس جملے کی روشنی میں بات یہ نکلتی کہ مصلحت کا تعین آپ کریں. اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ ہو جانا چاہیے تھا، غلط ہو رہا ہے. تو کسی کو نہیں پتا کہ ظہور کب ہوگا. 3 علامتیں ہیں صرف، اور ہم علامت ظہور کے بارے میں بات نہیں کر رہے. دیکھیے، میں نے کبھی بھی ظہور کی علامتوں پر تقریر نہیں کی ہے. امام نے بتایا ہے کیونکہ امام کی جو ذمہ داری تھی کہ یہ لطف تھا، کرم تھا. لیکن جو ایک کلیدی حدیث ہے بڑی چھٹے امام کی کہ تقدم ما ان عرفت امامک فلا یضرک تقدم هذا الامر او تاخر. راوی سے کہہ رہے امام، اگر تم نے یہ پہچان لیا کہ تمہارا امام کون ہے تو تمہیں کبھی یہ چیز نقصان نہیں دے گی کہ ظہور جلدی ہو یا بعد میں ہو. اہم چیز کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب یہاں پر ایک چیز کہی جاتی ہے، دیکھیے ایک بہت باریک سی بات ہے. غیبت کے ایام میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ روایات بتائیں گی، اور پھر اس کے بعد انتظار کا معنی کیا ہے یہ روایات بتائیں گی. اب اگر آپ ایک اس طرح سے صغرا کبرا رکھ کر ایکویشن رکھ کر آپ بات کریں کہ امام جب آئیں گے تو امام غائب ہیں، آپ کسی مہمان کا انتظار کرتے ہیں، تو جو مہمان وہ چاہتا ہے آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں. یہ سب ایک عقلائی سی بات ہے، عقلی بات ہے کہ مہمان آئے گا، جو نہیں ہے دور ہے، وہ آئے گا تو میرا گھر گندا دیکھے گا تو اچھی بات نہیں ہے. کھانا پینا تیار کروں، گرمی کا موسم ہے تو اس کے لیے ٹھنڈے مشروبات، اگر سردی کا موسم ہے تو گرم مشروبات، رات کو رکے گا، لحاف، رضائی، دوشک بچھونے کا بندوبست. یہ ایک عام زندگی میں مثال دیتے ہیں. امام زمانہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ امام زمانہ کے بارے میں کیا کریں؟ اور پھر وہ کل والی بات کہ کیا ظہور کی واقعا تیاری مجھ کو کرنی ہے؟ کام ہے امام کا، کروں گا میں تیاری؟ نہیں کر سکتا. ظہور کا آپ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، مگر یہ کہ کثرت کے ساتھ دعا کریں، اور کثرت کے ساتھ اس بات کی دعا کریں کہ ہم امام کے ساتھ جڑ جائیں. جتنی بھی دعائیں ہیں آپ اس میں جا کر دیکھیے، دعائے عہد میں دیکھیے، جو استغاثے ہیں امام زمانہ کے اس میں دیکھیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر میں متقی ترین انسان بن جاؤں
تو ظہور جلدی ہو جائے گا. یہ بہت مشکل ہے اس بات کو نتیجہ نکالنا. بعض لوگ اس حدیث کو لے کر آتے ہیں کہ ان اشیاءنا وفقہم اللہ لطاعتہ، ہمارے وہ شیعہ، سچے شیعہ اگر ہم سے عہد و پیمان پر باقی رہتے لما تأخر عنہم یمن لقائنا، تو ہماری ملاقات کی برکتوں سے محروم نہ رہتے اگر ہمارے عہد و پیمان پر باقی رہتے. اس کا مطلب ہے کہ مولانا اگر ہم عہد و پیمان پر باقی رہیں امام کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے ظہور ہو جائے گا. اس روایت سے ظہور نہیں نکلتا. اس روایت سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ چاہتے ہیں امام سے ملاقات کرنا، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، عہد و پیمان کی پابندی کرنی پڑے گی، اور تب اس کے بعد جا کر جو رسوم عبودیتیں بجا لانی پڑیں گی، تب جا کر ممکن ہے کہ امام کی آپ سے ملاقات ہو جائے. اچھا، اس کا مطلب مولانا بالکل پکے متقی بن جائیں، مقدس اردبیلی، شیخ طوسی، شیخ مقدس اردبیلی، شیخ مفید، شیخ انصاری ہماری ذات میں جمع ہو جائیں تو اس حدیث کے مطابق ہم امام سے ملاقات کر لیں گے؟ کر تو لیں گے، لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جب ملو گے تو تمہارا ذہن اور دل سمجھ میں آ جائے گا کہ تم امام سے مل رہے ہو. بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے امام سے، لیکن اس کے بعد پھر پتہ چلا انسان کو. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں. یہ گفتگو ہماری دعا پر ہو رہی ہے. دیکھیے، مرحوم آیت اللہ اسماعیل نمازی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، زیادہ دور کے نہیں ہیں، ابھی کچھ دہائیوں پہلے انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے مستدرک سفینۃ البحار. ایک کتاب ہے بحار الانوار، شیخ عباس بحار الانوار ہے علامہ مجلسی کی. ایک کتاب ہے سفینۃ بحار الانوار. بحار الانوار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی روشنیوں کے دریا، روشنیوں کے سمندر. انوار یعنی روشنیاں، بحار یعنی سمندر کی جمع، روشنیوں کے سمندر. کیوں روشنیوں کے سمندر؟ کیونکہ ائمہ کی حدیثیں اس میں لکھی ہیں. اچھا، اب جب سمندر ہے تو اس سمندر میں تیرا کیسے جائے؟ کشتی کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. تو شیخ عباس قمی نے لکھی ہے کتاب سفینۃ بحار الانوار. یعنی اگر تم چاہتے ہو علامہ مجلسی کی کتاب میں کچھ چیز کو ڈھونڈنا، اس سمندروں میں نور کے تیرنا، تو میری کشتی کے ذریعے سفر کرو. تو کتاب لکھی سفینۃ بحار الانوار. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو شیخ عباس قومی لا سکتے تھے اور لانا چاہیے تھا لیکن نہیں لا پائے، وجہ خدا جانے. تو پھر وہ چیزیں رہ گئیں، تو اس میں لکھا گیا کتاب کو مستدرک سفینۃ البحار، یعنی وہ حدیثیں بحار الانوار کے وہ روٹ ورڈ کہیے آپ یا کلیدی الفاظ کہیے آپ. وہ آج کل ایک اصطلاح ہے نا، جب وہ انٹرنیٹ پہ آپ کو ڈالتے ہیں چیز تو وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سرچ کیجئے. ٹھیک ہے، اس کا میں نام بھول گیا ہوں، کیا ہے جی؟ کی ورڈز. ایک ساتھ آپ لوگ سب بولے تو چابی کھو جائے گی اس میں. تو کی ورڈز، تو کی ورڈز انہوں نے لے کے آئے جو شیخ عباس قمی لا سکتے تھے. ٹھیک ہے، کنجی اس سے کھلے گا. تو پھر لکھا سفینۃ بحار الانوار. یہ واقعہ علماء کی زبانی جن لوگوں نے سنا ہے انہوں نے سنا ہے، وہ زندہ ہیں ابھی باقاعدہ، اور یہ واقعہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایران سے قافلہ گیا حج کے لیے بائی بس. یہ بات ہے آج سے 60-70 سال پہلے کی. تو جب وہ بس گئی تو سرحد پر، بارڈر پر سعودی عرب کی بسوں کی لائن لگی ہوئی تھی، بہت لمبی چوڑی. ظاہر سی بات ہے، دائیں صحرا بائیں صحرا اور ایک سڑک ہے، بسوں کی لائن لگی ہوئی ہے. امیگریشن کسٹم سب ہوگا، حج کا قافلہ آ رہا ہے، پاسپورٹ چیک کریں گے. 1000-2000 بسیں. کتنی بسیں؟ عراق کی بھی ہیں، فرض کیجئے مختلف ممالک کی ہیں جو کہ سعودی عرب میں داخل ہونا چاہ رہی ہیں. تو وہاں پر بسوں کی لائن لگی ہوئی ہے. جو ایرانیوں کا قافلہ تھا، تو اس ڈرائیور نے سوچا کہ میں اگر کچے میں اتروں اور ایک گھوم کر آؤں تو صف میں قطار میں بسوں کی سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا. یہ کراچی والے جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اچھی طرح سے، اور ہنسی آپ کی بتا رہی ہے کہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بس کو اتارا کچے میں صحرا میں اور وہ گھوم کر گیا. اب جب گھوم کر آیا تو راستہ بھول گیا، کیونکہ آپ ہر وقت صحرا ایسا نہیں کہ آپ نے جہاں دی چاہ گاڑی کو موڑ دیا. پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، چٹانیں ہیں،
تو وہ آگے بڑھتا گیا کہ بائیں الٹے ہاتھ پر مڑوں تاکہ ایک نیم دائرہ سیمی سرکل بنا کر میں صفوں کی بسوں کی قطار میں سب سے آگے آ جاؤں. چٹانوں کو کراس کیا, ٹیلوں کو کراس کیا, پہاڑیوں کو کراس کیا, اب راستہ بھول گیا. دائیں جائے بائیں جائے, 50-60 سال پرانا واقعہ. ریڈیٹر ہو گیا گرم اور اس کے بعد ڈیزل بھی ختم ہو گیا. دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں, سورج یہاں تھا وہاں تھا, اب کہیں بھی تھا. آپ گوگل لوکیشن بھی لے آئیے تو آپ کیسے جائیں گے گرمی میں؟ بس ختم ہو گئی, ڈیزل ختم ہو گیا ہے, اس کا پانی ختم ہو گیا ہے انجن کا. تو اس کے اندر بڑے کچھ علماء تھے جو شیخ اسماعیل آیت اللہ شیخ اسماعیل نمازی نے لکھا ہے واقعہ. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہیں پہ مرنا ہے, ہمارا پانی بھی ختم ہو گیا, سب نے اپنی قبریں کھودی قبلہ رخ جو طریقہ تھا, اور اس کے بعد لیٹ گئے کہ اگر جب ہم مر جائیں اپنی قبروں میں مریں اور ہوا جب چلے تو مٹی ہم آ کر ہمیں اپنے مٹی ڈھانپ لے اور جانور ہمارا گوشت نہ کھائیں, اپنی قبروں میں خود لیٹ جاؤ. کیا نماز جنازہ اور کیا غسل, کم از کم قبر میں تو چلے جائیں. اچھا, انہوں نے اپنے قبریں کھود لی, قبر میں بیٹھنا چاہتے تھے کہ کسی قافلے میں عالم تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو جو وقت کا امام ہے جس کے دسترخوان پر تم بیٹھے ہو, اب میرے کچھ الفاظ ہیں یہاں پر, غیبتہ ولینا سرپرست تمہارا زمانے کا امام ہے. انسان ایسے موقع پر سرپرستوں کو ڈھونڈتا ہے, اور وہ شیعہ سب سے اچھے ہیں کہ جب امام کا نام آتا ہے تو تکلفاً ہی صحیح صلوات بھیج دیتے ہیں. بخل کرے تو بخل کا کفارہ یہ ہے کہ مزید سخاوت دکھائے. یہ اپنی قبروں سے نکلے, اور کچھ جو بزرگ تھے اکابر تھے, علماء تھے, لوگ اچھے ہوتے ہیں نماز روزے والے, انہوں نے کہا آپ حضرات جائیے, اور انہوں نے یا ابا صالح ادرکنی جس طرح سے دعا ہوتی ہے اللہم کل ولی کر کیا کیا نہ جانے پڑھا, مایوس ہو گئے, بیٹھ گئے. اتنے میں دیکھا کہ ایک عرب وہاں کے عربی لباس میں آ رہا ہے ٹہلتا ہوا. اس نے کہا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیا مشکل ہے تمہاری؟ کہا مشکل یہ کہ رستہ بھول گئے. کہا کہ اچھا رستہ بھول گئے, دیکھو سیدھے جاؤ گے 2 پہاڑیاں دکھیں گی, ان کے بیچ میں سے جانا, پھر دوبارہ 2 پہاڑیاں دکھیں گی, تو ان دونوں پہاڑیوں کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر ان کے دائیں ہاتھ سے نکلنا تو تمہیں ہائی وے نظر آ جائے گی. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں, ساتھ بیٹھ کے بتاؤ, پھر گم ہوگا تو کیا ہوگا. اچھا, انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ہم صحیح و سالم ایران پہنچ گئے تو اپنا پورا مال راہ خدا میں صدقہ دے دیں گے, اور پھر دعا کی. اب امام نہیں آئے لیکن یہ عرب آ گیا, کہا کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو, اور قسم دی کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو, ہمیں بتاؤ. ٹھیک ہے بیٹھ گئے, بسوں کو اسٹارٹ کیا گیا, بسیں چلی. اب انہوں نے گفتگو کرنی شروع کی, کہاں یہاں پھل ایسے ہیں, وہاں ہمارے دیس میں پھل ویسے, مٹھاس بھی زیادہ. کہاں ہماری برکتیں ہیں وہاں پر. کہا کہ وہاں کے پھلوں کی خصوصیت یہ ہے. کہاں ہماری برکتیں ہیں وہاں پر. کہا یہاں کا ماحول ایسا, وہاں کا ایسا. کہا وہاں ہماری برکتیں. کہا کہ ہاں مومنین کی برکتیں. اب یہ سمجھے کہ مومنین کی برکتیں. آگے چلے تو اس عرب نے کہا کہ دیکھو تم نے جو منت مانی تھی نا کہ پورے مال کو اپنے صدقے میں دے دو گے تو تم ہو جاؤ گے محتاج, لہٰذا یہ نظر تمہاری شرعاً منعقد ہی نہیں ہوئی ہے. 1/3 کی نیت کرو تاکہ تمہاری نظر شرعاً صحیح ہو, اور جا کر اپنا 1/3 1/3 مال دے دینا صدقے میں. انہوں نے کہا کہ اچھا پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے, اس کو فقہ میں کچھ پتہ ہے. چلتے رہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ دونوں پہاڑیاں دیکھو آئیں, ڈرائیور سے کا بیچ میں سے نکالو. ڈرائیور نے دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں سے نکالا. کہا کہ ابھی 2 پہاڑیاں آ رہی ہیں, ان کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر دائیں ہاتھ سے نکالو. جب مڑے تو دیکھا وہ سامنے سڑک ہے اور ہائی وے کا, اس پہ جاؤ, اور بقول میرے فرض کیجئے کہ آپ دائیں طرف مڑ جانا. اور یہ اترا. کہا کہ آپ بتائیے کیا خدمت کریں. یہ اترا اور چلا گیا جہاں اس کا گھر تھا. اب انہوں نے دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کیا, چلنا شروع کیا. اچانک سب کو خیال آیا کہ ریڈیٹر میں پانی ختم ہو چکا تھا, ڈیزل ختم ہو چکا تھا. بہت شکریہ آپ نے صلوات نہیں بھیجی. مجھے واقعاً سمجھ میں نہیں آتا اگر مجمع کا حال یہ ہے کہ امام کا معجزہ سننے کے بعد صلوات ادا نہ کی جائے تو اگلی نسل کا حال کیا ہوگا, کچھ نہیں پتا. ایک دفعہ اور صلوات بھیجیے.
کچھ سال پہلے اس شہر میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب معجزہ سنایا جاتا تھا نا ائمہ کا، تو خود بخود بغیر کسی کے نعرہ صلوات لوگ صلوات بھیجتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی مولوی کا واقعہ ہے یا امام کا. اتنے واقعات سنائے گئے ہیں، یہ کسی کوئی سیاسی انسان کا واقعہ ہے، کسی 15ویں امام کا واقعہ ہے، 17ویں معصوم کا واقعہ ہے، کیا ہے؟ ہم اسسمنٹ تو کر لیں پہلے، پھر اس کے بعد صلوات بھیجیں. تو یہ آپ کو بھی حق دیتا ہوں میں، ناراضگی کی بات نہیں ہے. ذرا ایک درود بھیجیے امام زمانہ کی بارگاہ میں. تو جب یہ رونے پیٹنے لگے لوگ کہ یہ امام وقت تھے یا ان کا کوئی صحابی تھا، کیا تھا، ہم نے مدد مانگی، اس کو یہ کیسے پتا کہ ہم نے یہاں پر منت یہ مانی تھی، اس نے اشارہ کیا کہ گاڑی بس کو اسٹارٹ کرو، روشن کرو، ہمیں خیال کیوں نہیں آیا؟ ملاقات ہوئی لیکن نہیں سمجھ سکے، لہٰذا آپ نے توجہ کی. وَلَوْ أَنَّ أَشْيَعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ. ہمارے وہ شیعہ کہ امام نے دعا دی کہ خدا ان کو ہماری اطاعت کے لیے اور اپنی اطاعت کے لیے توفیق نصیب فرمائے، اگر ثابت رہتے اپنے عہد پر، لما تأخر عنہم الجمن بلقائنا، ہماری ملاقات کی برکت سے محروم نہیں رہتے. ملاقات ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ پتہ لگے کہ امام ہیں، مصافحہ کریں، پیر چومیں، قدموں پر آنکھیں ملیں، یہ ضروری نہیں ہے. ملاقات تو ہو گئی، برکتیں مل گئیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ کہ یہ میرا امام ہے. اب جو رستے میں گفتگو ہوئی کہ ہم اچھا کہاں سے، ایران سے ہیں ہم، آپ کہاں سے ہیں؟ کہاں میں یہیں کہیں مثلا رہتا ہوں. بتایا نہیں کہ اچھا ایران کے علماء کو جانتے ہیں؟ کہا کہ ہم تمام علماء کو جانتے ہیں. تو کہا کہ اچھا ان کو جانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں. آخری ہستی جو جس کے بارے میں سوال کیا گیا بقول ان لوگوں کے اس عرب سے، اور بقول میرے اور آپ کے، ہم دوسرا لفظ استعمال کریں گے، تو وہ ہستی جو زندہ ہے اس وقت، اور وہ ہستی الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں، عالم دوراں. اور آپ دو مراجع کو جانتے ہیں اس وقت احتیاط واجب، ایک آغا سیستانی، ایک آغا وحید. اور ایران میں تو خیر بلا شرکت غیر آغا وحید آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی عالم ہے. عراق کے اندر عالمیت 3 یا 4 میں، لیکن اکثریت جو ہے وہ آغا سیستانی کو کہتے ہیں. لیکن ایران کے اندر عالم بغیر کسی شک و شبے کے مختص اور مخصوص ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی سے. جو پوچھا گیا کہ آپ فلاں مرجع فلاں مرجع فلاں مرجع کو جانتے ہیں، اور ایک جگہ پہ رک کر کہا گیا کہ شیخ حسین وحید کو جانتے ہیں، تو اس عرب نے کہا کہ ہاں یہ ہم میں سے ہے. تو آخری جو عالم بچا ہے جن علماء کے بارے میں پوچھا گیا وہ اس وقت کون ہے؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی عالم دورہ اور عالم وقت. لہٰذا ان کی صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ خدا ان کی صحت و سلامتی عطا فرمائے. ایک درود بھیجیے. جگہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا، جو نوجوان ہیں وہ اٹھ کر اگر آگے آنا چاہیں تو آ جائیں، اگر آنا چاہیں. لہٰذا آپ نے کہا دعا نے کیا کام کیا. اب یہاں پر اگر آپ یہ بات سمجھیں کہ جو 11ویں امام نے تعارف بیان فرمایا تھا احمد ابن اسحاق سے، فرمایا ہمیشہ خدا کی ایک حجت ہوتی ہے، ایک حجت ہوتی ہے خدا کی، ایک حجت یعنی نجف اور قم بھرا ہوا ہے علماء سے، فقہاء سے، مراجع سے. حجت ایک ہے، صرف اسی کے ذریعے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے، صرف اسی کے صدقے میں آسمان سے بارش برستی ہے، صرف اسی کے صدقے یخرج جو برکات الارض، اسی کے ذریعے زمین کی برکتیں نکلتی ہیں، بلائیں اسی کے ذریعے دور ہوتی ہیں. آسمان زمین اپنے خزانہ اسی کے صدقے میں اگلتی ہے، آسمان سے بارش اسی کے صدقے میں نازل ہوتی ہے. یہاں سے اب چلیے آپ اس بات کی جانب، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں عالم ہمارے مسائل کو حل کر دے گا، سماج کے جو گھمبیر ترین مسائل ہیں یہ ایک حد تک حل کر سکتے ہیں. یہ جو مولانا حضرات ہیں یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کراچی کے تمام بیواؤں یتیموں سے وعدہ کریں کہ جب تک آپ رہیں گے غربت کے عالم میں ہم آپ کو 1 آٹے کی بوری، ہر دال کا پیکٹ، 2 کلو کا شکر اور خشک اناج دے دیں گے. نہیں کر سکتے. یہ بھی تنقید نہیں کر رہا، تشنیع یا طعن نہیں ہے، طاقت سے باہر ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مشکلات کے سلسلے میں جو مشکل بھی آپ درک کرتے ہیں، میں بتانا نہیں چاہ رہا یہاں پہ اس سے زیادہ، جو مشکل بھی آپ درک کرتے ہیں، جس انسان سے بھی آپ دشمنی کا احساس کرتے ہیں،
اس کی رپورٹ لکھوائیے حضرت حجت کی بارگاہ میں، دعا کرنا سیکھیے حضرت حجت کی بارگاہ میں. ایک عضو معطل کی طرح ایک نام رسمی طور سے صرف رکھ دیا گیا فارمیلٹی کے طور پر 12واں امام ہے، یہ نہیں ہے سرکار. اسی کے ذریعے بلائیں دور ہو رہی ہیں، اسی کے ذریعے بارش برس رہی ہے، برکتیں آپ کے پاس ہیں، آپ کی نسل طیب و طاہر ہو رہی ہے، آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں. فارمیلٹی کے لیے خدا نے 12ویں کو نہیں رکھا ہے. یہ توقع رکھنا چھوڑ دیجئے کہ مہاراج آپ کے مسائل حل کریں گے. مہاراج آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے. طاقت اور توانائی سے باہر ہے، طاقت اور توانائی سے باہر ہے. 10%، 5% مسائل آپ کی زندگی کے مرج تقلید حل نہیں کر سکتا، باوجود اس کے کہ اس کو امام نے کچھ اختیارات دیے ہیں، باوجود اس کے کہ شریعت مرج تقلید کو اختیارات دیتی ہے، باوجود اس کے کہ مرج تقلید کو شریعت نے کچھ اتھارٹی سونپی ہیں. لیکن حجت وہ نہیں ہے. ایک ہے حجت، امام 11ویں امام فرما رہے ہیں بہی صرف اور صرف یدفع اللہ البلا، صرف اور صرف حضرت حجت کے صدقے میں بلائیں دور ہوتی ہیں. حضرت حجت کے بعد کس کے صدقے میں بلائیں دور ہوتی ہیں؟ اس مومن واقعی اور مومن حقیقی کے ذریعے کہ جو زمین پر ہے اشک بہا بہا کر عبادت کرے. مومن حقیقی ہو، روایت ہے کہ جہاں پر مومن حقیقی ہو وہاں کتنے فرسخ تک خدا کا عذاب نہیں آتا. اب یہاں پر نام نہیں لیا گیا کون ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اس وقت سڑک پہ گڑھا کھود رہا ہے، سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے، یا وہ شخص ہے کہ جو اس وقت کہیں مجلس پڑھ رہا ہے، یا وہ شخص ہے جو سوسخانی کر رہا ہے، کچھ نہیں پتا. ہے کوئی مومن ایسا کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرتا ہے؟ اور عبادت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لقمہ حلال. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا بتایا میں نے آپ کو؟ ظلم سے دوری. یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسائل، کون سا مسئلہ حل ہو سکا آپ تک آج تک؟ یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا مسئلہ، صاحب وہ مسجد نہیں بن رہی تھی، یہ تو بنوا دی، امام باڑے کے لیے مسئلہ ہو گیا، جو اس کا پرمٹ عزاداری فلاں صاحب جیل میں بند ہوگا ان کو ضمانت کروا دی، یہ تو آپ کو کرنا ہے. لیکن حقیقی مشکل کہ جو تمام مشکلات کی جڑ ہے، سیکھیے اس بات کو کہ حضرت حجت کے ساتھ گفتگو کرنا، امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنی شکایتوں کو بھیجنا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد آدم. اچھا میں ایک چیز یہاں پر بد پرہیزی کر لوں. ممبر پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس راوی آتا ہے اور آ کر شب قدر کے بارے میں پوچھتا ہے، شب قدر کے بارے میں پوچھتا ہے. قرآن میں بہت لوگ کہتے ہیں مولانا وظیفے بتایا کریں آپ، وظیفے. تو میں جواب دیتا ہوں بھائی 14 ہستیوں نے جو بتا دیے نا وظیفے، وہی سنبھالے نہیں جا رہے. اور میں کیا وظیفہ بتاؤں؟ کچھ آتا جاتا ہوگا تو بتاؤں گا. آپ بلند ترین وظیفہ تسبیح سیدہ، جب قوم نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ 2 اور 4 اور 6 رکعت کا مولوی کیا بتائے گا آپ کو؟ تسبیح سیدہ کی قدر نہیں ہو رہی ہے. تو زیارت امام حسین، یہی زیارت وارثہ، یہی زیارت عاشورہ. سند پڑھیے جا کر اس کی دیکھیے. زیارت عاشورہ مت پڑھیے، سند دیکھیے اس کی کیا لکھا ہے وہاں پر. جب اس کی قدر نہیں ہو رہی تو کس کی قدر کرے گا انسان؟ راوی آتا ہے امام صادق کے پاس، کہتا ہے رسول شب قدر کے بارے میں بتائیے. تو 2 روایتیں اس سلسلے میں. ایک تو امام نے کہا کہ دیکھو تم ہر رات کو رمضان المبارک کی، یعنی آپ کو 29 شعبان سے یہ کام کرنا پڑے گا اگر کوئی کرنا چاہے. دیکھیے جس کی ذمہ داری رزق حلال کمانا ہے کہ اس کے بیوی بچے کسی اور کے محتاج نہ ہو، وہ کہے مولانا میں رات بھر کام کرتا ہوں تاکہ اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو، والدین کو فقر اور غربت سے نکال سکوں، ورنہ میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے ہاتھ پھیلائیں گے. اس کے لیے عظیم ترین عبادت یہ ہے کہ رات کو جا کر کام کرے، پیسہ کمائے. اس سورہ دخان سے بڑھ کر اس کے لیے وہ کام ہے کہ جا کر کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، پیسہ کمائے. سرکار پیسے کا کانسیپٹ اہل بیت کے یہاں کیا ہے؟ پیسے کا کانسیپٹ نہج البلاغہ میں کیا ہے؟ پیسے کا کانسیپٹ امام سجاد کے یہاں کیا ہے؟ اگر آپ سمجھیں گے تو شاید آنکھیں پھٹی رہ جائیں کہ یہ امام جو ہم کو دنیا سے بھاگنے کا حکم دے رہے ہیں، ٹھوکر مارو دنیا کو، کس طرح سے دعا فرما رہے ہیں مال کے لیے. یہ جا کر اور کس کانسیپٹ کے ساتھ، کس کانٹیکسٹ کے ساتھ، کس سیاق و سباق میں، کس حوالے سے. بہرحال یہ خود ایک مسئلہ ہے اپنے مقام پر. تو لہٰذا امام نے فرمایا ایک تو ہر رات کو سورہ دخان پڑھو، اب جو کرنا چاہے. دوسری روایت میں فرمایا
رمضان المبارک کی ہر رات کو 1000 دفعہ انا انزلنا پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دن زبردستی پڑھنی پڑ جائے گی جو کام کر۔ زبردستی کا مطلب کیا ہے؟ 29 کا ہوگا، 30 کا چاند ہوگا۔ آپ نے کہا انشاءاللہ 30 کا ہی ہوگا، چاند ہو گیا 29 کا، اور آپ پڑے رہ گئے سوتے ہوئے، تو پھر آپ کا دن نکل گیا۔ اب یہ 30 شب رمضان کی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے کہا عید کا چاند جو دکھے گا نا وہ 29 کا ہو جائے گا، چاند ہو گیا 30 کا، تو اب ایک دن آپ سے نکل گیا، لہٰذا ایک دن آپ کو 2 دن شروع میں اور آخر میں احتیاطاً ایک دن پہلے شروع کرنی پڑے گی۔ جو یہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے کہہ دیا اگر کوئی ذمہ داری ہے واجب شرعاً تو سب سے بڑھ کر وہی ذمہ داری ہے، اس کے مطابق عمل کرے۔ کوئی گھر کا ذوی الحقوق ارحام رحم، ماں باپ اولاد بیوی شوہر بچے خدا نخواستہ بیمار ہیں، ان کو ضرورت ہے تیمارداری کی، آپ نے کہا چیختے رہو کراتے رہو تکلیف میں، مولانا نے بتایا تھا 1000 دفعہ انا انزلنا پڑھوں گا، یہ شریعت اہل بیت نہیں ہے۔ شریعت اہل بیت میں نے کل بتایا، شریعہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بغیر ڈول کے رسی کے آپ وہاں سے پانی اٹھا سکیں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ فقہ بتاتی ہے آپ کو، وہ حرام و حلال بتاتا ہے کہ کیا کریں۔ ورنہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پانی کا مشکیزہ بھرنا زیادہ اہم ہے یا مولا حسین کے دشمنوں کو قتل کرنا، آپ کہیں گے مولا کے دشمنوں کو قتل کرنا زیادہ اہم ہے، مشکیزہ بھرنا کوئی کام ہے؟ تھا نا وہ جری اور بہادر وفادار کہ جس نے مشکیزہ بھرا، جنگ کو ترک کیا۔ لہذا سمجھیے آپ اہل بیت کی فقہ کو، جنگ کو ترک کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ نہیں کی، یعنی جو سامنے آیا اسے تحقیق کیا اور سیدھا اپنا فوکس، اپنا راستہ، اپنی جہت اور سمت فرات کی طرف رکھی۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھ لیجیے، 1000 دفعہ جو انا انزلنا پڑے۔ پھر فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا، مولا نے فرمایا خواب یا بیداری کے عالم میں، جاگتے میں یا سوتے میں، اس کو کوئی ایسی چیز دکھائی جائے گی کہ وہ ہماری ولایت کے سلسلے میں بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے اس بات پر۔ لہٰذا راوی نے لکھا 5ویں امام کو کہ مولا کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس کے ذریعے ان اکون معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ جس کو پڑھ کے جس کو کر کے میں دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ امام نے فرمایا کہ رطب شفتیک بالاستغفار واکثر من تلاوت انا انزلنا، اپنے ہونٹوں کو لبوں کو ہمیشہ تر رکھو، تر یعنی موئسچر کے ساتھ رکھو۔ جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کے ہونٹ تر رہتے ہیں، زبان تر رہتی ہے، تو امام نے کنایہ استعمال کیا، اپنے لبوں کو ہونٹوں کو زبان کو تر رکھو استغفار کے ذریعے، اور کثرت کے ساتھ انا انزلنا کی تلاوت کرو۔ راوی نے کیا لکھا تھا؟ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ بات جا کہاں رہی ہے کہ مولانا اچھا بس استغفار پڑھتے رہیں، انا انزلنا پڑھتے رہیں، بقیہ کچھ نہیں؟ تو اب چلیے، ذکر ہیں 3 طرح کے، ذکر کی قسمیں ہیں 3، ایک ہے ذکر عملی، ایک ہے ذکر لسانی، ایک ہے ذکر قلبی۔ ایک ذکر ہے کہ جو آپ ایک درود بھیجیں امام زمانہ کی بارگاہ میں، ایک درود بی بی سیدہ کی بارگاہ میں بھیجیں نیت کر کے۔ ایک ذکر عملی، عمل سے کرنا پڑتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کا لب، آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان سے کچھ زیادہ نہیں ہو رہا، آپ عمل کر رہے ہیں، وہ ہے ذکر۔ ایک ذکر قلبی، نہ زبان ہل رہی ہے نہ آپ عمل کر رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں منہ بند کر کے، زبان ہل نہیں رہی لیکن میں ذکر میں مشغول ہوں، قلبی ذکر کر رہا ہوں مثلا۔ ایک ہے ذکر عملی، کیا مطلب؟ یعنی زبان بھی کچھ نہیں کہہ رہی، دل میں بھی کچھ نہیں ہے، ایک کام کر رہا ہوں میں، وہ ذکر ہے۔ جب ذکر کرتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو خدا کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ 3 ذکر ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 طرح کا ذکر آ گیا۔ اچھا اب اس کی مثال دے دوں آپ کو۔ ذکر عملی ذکر جس میں نہ آپ کی زبان ہلے نہ دل میں کوئی عقیدہ آئے۔ امام حسین کے حرم سے عاشور کے دن ایک زائر زیارت کر کے نکل رہا ہے، پیاسا تھا نہیں تھا، آپ نے پانی دیا، اس نے پی لیا۔ روایت کے اندر ہے کہ اس کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے عاشور کے دن امام حسین کے لشکر کو پانی پلایا، نہ آپ نے زبان سے درود پڑھا، نہ آپ نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ دل میں کیا کیفیت ہے؟ ایک دھکم پیل، ایک ازدحام، کھوئے سے کھوا اچھل رہا ہے، آپ کو ہوش ہی نہیں کہ میں دل میں میرے کیا ہے، زبان پہ کیا ہے۔ آپ نے گلاس پانی کا پلایا، ثواب کیا ملے گا؟ امام حسین کے لشکر کو پانی پلانے کا ثواب۔ یہ ہے ذکر عملی، زبان نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، دل نے بھی نہیں کہا، یہ ہے ذکر عملی۔
ذکر زبانی کیا ہے؟ یہ جو آپ کرتے رہتے ہیں، استغفار، درود، دعائیں تمام کی تمام، یہ ہے ذکر لسانی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 5ویں امام کی حدیث ہے۔ رطب شفتیک بالاستغفار، اپنے ہونٹوں کو استغفار سے مرتب مرطوب رکھو، ویٹ رکھو، موئسچر رکھو اپنے ہونٹوں پر، استغفار۔ واکثر من تلاوت انا انزلنا، اور کثرت کے ساتھ انا انزلنا پڑھتے رہو۔ یہ ہے ذکر لسانی، زبان چل رہی ہے آپ کی ذکر کرتے وقت۔ ایک ذکر ہے ذکر قلبی، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال بہترین اور اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی۔ ساتوں آسمان پہ جائیے، ساتوں زمین کی تہوں میں جائیے، وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ میرے دل میں انشاءاللہ کہ ہو آپ کی دعاؤں کے صدقے میں۔ آپ محبت اہل بیت دل میں ہے، زبان آپ کی اس وقت متحرک نہیں ہے، ساکن اور ساکت ہیں آپ، عمل بھی کچھ نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے کوئی عمل نہیں کر رہے، لیکن یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ خدا کا ذکر ہے آپ کے دل میں، اس کی برکتیں ہیں۔ بھائی ذکر کیا ہے؟ ذکر وہ ہے کہ جو دل کو سکون دے، اور چھٹے امام فرما چکے کہ جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو دل میں پائے، یہ اپنا رسول اللہ، ٹھنڈک تو دل میں ہوتی ہے ذکر کے ذریعے، یہ آپ کی محبت ٹھنڈک کیسے ہو گئی؟ تو شاید امام فرمائیں کہ جا کر ان سے پوچھو جن کے دل میں ہے کہ ان کو محبت اہل بیت کتنی ٹھنڈک پہنچاتی۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو روایات اتنے، اور آپ خوش ہو کے سن رہے ہیں، وصلوات اور فاوا سبحان اللہ، ان ایک الفاظ اور حدیثوں کے پیچھے نا چھٹے امام کی کتنی آہیں اور سسکیاں ہیں ہم نہیں جانتے، راویوں نے کتنی زحمتیں کی ہیں، اور چھٹے اور 5ویں امام نے کتنے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، کیا کہنے، کیا معجزہ دکھایا۔ آپ کے گلے پہ خنجر رکھا ہو کہ آپ کوئی بات نہ کریں، اور تب بھی آپ بات کریں اور اپنا پیغام دے کے دنیا سے چلے جائیں، اور آپ کا دشمن یہ نہ سمجھے یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ امام نے آپ کو کسی چیز کے بارے میں دوسروں کا محتاج نہیں کیا۔ کہا کل کی گفتگو، کہا شریعہ ہمارا ہے، دریا کا کنارہ اس طرح سے بنا کے جائیں گے کہ تم اترو اور پانی پی لو۔ کل شریعت کا لفظ کا معنی یاد ہے نا جن کو، کہ شریعت یعنی، میں دوبارہ دہرا دوں، اجازت ہے 2 منٹ کے لیے، شریعت یعنی دریا کا وہ کنارہ کہ جہاں سے بغیر ڈول اور رسی کے پانی پیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کی تقریر شرم بھی آ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے دوبارہ دہرا رہا ہوں، لیکن سن لیجئے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے شریعہ ہے دریا کا، وہاں پر دریا کی دیوار خشکی اونچائی پر نہیں ہے، جھکنے میں خطرہ نہیں ہوگا، دریا میں تلاطم نہیں ہے، خطرناک جانور نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، پانی تلاطم کے ساتھ نہیں آ رہا کہ آپ چلو میں نہ لے سکیں، ڈول ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نزدیک ہے، گہرا نہیں ہے، آ جائیے بے خطر ہو کے، بے خوف ہو کر، نہ حیوان ہے نہ جانور ہے، پانی کا بھی کوئی جانور نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے آپ پانی لے سکتے ہیں۔ تمام خصوصیات محفوظ ترین کنارے کی جہاں پر ہوں اسے کہتے ہیں شریعہ۔ یہ میں اپنے تصرف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ ہے آپ کی شریعت اہل بیت۔ شریعت من الامر، سورہ جاسیہ کی 18ویں آیت جا کر پڑھیے گا، وہاں پر خدا فرما رہا ہے۔ لہٰذا امام نے کتنی آسانی کے ساتھ آپ کو بتایا۔ اب چلیے دوبارہ 11ویں امام کی اس فرمان کی طرف کہ جہاں پر امام نے کیا کہا تھا، غیبت کے زمانے میں وہ بچے گا ہلاکت سے کہ جو اخذ اللہ عہدہ لولایتنا، جس سے خدا ہماری ولایت کے سلسلے میں وعدہ لے لے گا، وہ بچے گا۔ 2 خصوصیات اور ہیں، وہ آپ کو یاد ہیں کہ دعا کرے گا امام کے لیے اور امامت پر باقی رہے گا 12ویں امام کی۔ یہ عہد ولایت کا مطلب کیا ہے؟ عہد ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں، دنیا بھی میں 12 اور 14 اور 5 کے ساتھ ہوں، آخرت میں بھی 12، 14 اور 5 کے ساتھ ہوں، موت کے وقت بھی۔ اچھا ایک مرحلہ ہے نہ آخرت کا ہے نہ دنیا کا، وہ کب ہے؟ کہ جب سانس کی ڈوری ٹوٹ رہی ہو، کچھ چیزیں برزخی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور انسان اپنے بچھونے اور بسترے کے گرد کھڑے ہوئے غمگین رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے
یعنی دنیا کی جانب بھی اس کی توجہ ہے، برزخ کی جانب بھی اس کی طرف جو توجہ ہے، نہ مکمل موت آئی ہے لہٰذا عالم برزخ میں نہیں ہے، نہ مکمل زندہ ہے کیونکہ عالم برزخ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو دنیا میں مولا آپ کے ساتھ رہوں، آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں، وہ جو بفر اسٹیٹ ہے برزخ کی، کہ جو نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے نہ برزخ ہے، کہ جب مجھے موت آ رہی ہے تو اب یہاں پر امام نے آگر کیا فرمایا، چھٹے امام نے، اگر تیری حالت تباہ ہو جاتی ہے اور تجھے کھانے پینے کا دل نہیں چاہتا اور تو گریہ کرتا ہے اور تجھے ہم یاد آتے ہیں، ہمارے جد کی مصیبت یاد آتی ہے، کہاں کا واقعہ ہے؟ زیارت عاشورہ کی سند میں پڑھیے گا مفاتی میں جا کر، وہاں یہ موجود ہے۔ تو موت کے وقت ہماری زیارت کرے گا، یعنی دنیا مکمل دنیا آپ امام کے ساتھ، چہاردہ معصومین کے ساتھ، آخرت مکمل دنیا برباد، دنیا ختم ہو چکی ہے، آپ امام کے ساتھ چہاردہ معصومین کے ساتھ۔ اب جو حصہ نہ دنیا میں ہے نہ برزخ میں، موت آنے وقت کا، چھٹے امام فرمانا تو ہماری زیارت کرے گا۔ اچھا اب چلیے پانچویں امام کی روایت کی طرف، راوی نے کیا لکھا تھا، مجھے کوئی ایسی چیز دیجئے حتی اکون معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ میں آپ کے ساتھ رہوں دنیا اور آخرت میں۔ امام نے کیا بتایا تھا، کیا کرو، کیا کرو، استغفار کرو، اور دوسرا انا انزلنا پڑھو۔ اس کا مطلب ہے ان دونوں اذکار میں طاقت یہ ہے، کثرت سے استغفار پڑھو، کثرت سے انا انزلنا پڑھو، یہ وہ ذکر ہے کہ جو تم کو آل محمد سے جوڑے گا۔ اچھا استغفار تو سمجھ میں آ گیا، قرآن میں جا کر سورہ نوح میں پڑھیے گا کہ استغفار کی حیثیت کیا ہے، اور جناب نوح سورہ نوح میں پڑھیے گا، آسانی سے مل جائے گا، جا کر ڈھونڈیے وہاں پر استغفار کی کیفیت کیا ہے اور استغفار کا ثواب کیا ہے اور استغفار کی برکتیں کیا ہیں، پڑھیے گا وہاں جا کر۔ انا انزلنا کی حقیقت کیا ہے مجھے تو نہیں پتا، جس پر نازل ہوئی وہ جانے یا جس نے نازل کیا وہ جانے۔ انا انزلنا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ امامت کا تعارف ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ سورہ جڑا ہوا ہے 12 اماموں کی ذات سے، یعنی تم مسلسل ہمارے تعارف نامے کا ذکر کرتے رہے دنیا میں، ہم دنیا میں تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے، آخرت میں بھی ساتھ رکھیں گے۔ یہ ہے وہ مرحلہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جب قرآن 20 قرآن ختم کر لیے کیا فائدہ ہوا؟ امام سے پوچھئے جا کر، اعتراض کرنا امام پر کیجئے۔ امام نہیں کہہ رہے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنا، تدبر کرنا، امام کہہ رہے ہیں میرے الفاظ میں بس پڑھے جائیں، انا انزلنا پڑھے جا جتنی پڑھ سکتا ہے مولا، تفسیر کے بغیر تو فائدہ نہیں ہوگا، اور ترجمہ اور یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور رٹو طوطے کی طرح پڑھنا۔ آپ کے پاس زیادہ علم ہے امام باقر سے، سمجھا دیجیے گا قیامت میں ملاقات ہو تو۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ امام حسین پر 2 آنسو نکلے آنکھ سے، کہ آپ کو معرفت ہے امام حسین کی؟ اگر کہتا ہے تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ آنسو نکلے، مصائب کو سن کر آنسو نکل آئے، اور ادھر آپ نے کیا، تمام کی تمام روایتیں شامل حال ہوتی ہیں کہ خدا بند تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی خدا خاص کیفیت کو جس طرح سے چاہ رہا ہے۔ فرمایا من ذکر عندہ مصابنا، جس کے پاس ہمارے مصائب کا ذکر کیا جائے فبکا، جو شاعر شعر کہے ہمارے لیے اس کو یہ ثواب۔ تو امام نے جس طرح سے جس چیز کو رکھا ہے اسی طرح سے لیجئے، اور پھر یہ ذکر انا انزلنا کثرت کے ساتھ اور استغفار، یہ جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی خود محسوس ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام فرما رہے ہیں۔ لہٰذا غیبت کبریٰ میں مومنین کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں تک میرے خیال سے گفتگو ہو گئی اچھی خاصی مناسب، یا نہیں ہوئی، یا کل بھی اس میں سر ہلا رہے ہیں آپ لوگ کہ اس کا مطلب ٹھیک ہے نا؟ عظمت امام حسین علیہ السلام بآواز بلند ترین صلوات۔ اس طرف سے سر زیادہ ہلے، ادھر سے نہیں ہلے، تو میں آگے بڑھوں نا، بڑھاؤں بات کو، لہٰذا یہ بات ختم ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا، ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعا نہیں کرتے تمہارا رب تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت حجت کی دعا اور مومنین کی ذمہ داری کیا ہے زمانے غیبت میں، کہ وہ 3 چیزیں، عہد ولایت خدا کو دینا ہے آپ کو، پروردگار یہ معاہدہ ہو گیا تو اس سے ولایت کا یہ اپنے پاس رکھ۔ لفظ تو یہ میں نے اس طرح سے کہا، روایت عجیب بڑی، دوبارہ ترجمہ بلکہ 4تھی 5ویں بار ترجمہ سنیے، اخذ اللہ عہدہ لولایتنا، خدا اس قابل سمجھے آپ کو کہ آپ سے ولایت کا عہد و پیمان لے، آپ نہیں دے سکتے، خدا لے۔ کیا مطلب ہے؟ شائستگی، لیاقت، صلاحیت،
ایلیجبل ہونا پڑے گا، صلاحیت آنی چاہیے کہ خدا آپ سے ولایت کے عہد کو لے، دعا کرنی ہے اور 12ویں کی امامت پر باقی رہنا ہے۔ آج سے دیکھیے محمد صلوات اچھا مولانا پھر یہ ذکر کرنے سب کام ختم ہو گیا؟ نہیں سرکار، واجبات کے بعد جو اہم ترین چیز ہے جس سے بڑھ کر کوئی مستحب عبادت نہیں ہے، کوئی مستحب عبادت اس سے بڑھ کر نہیں ہے، جو میں اب بتا رہا ہوں آپ کو روایت۔ اگر جناب امیر المومنین طینت جناب رسالت مآب سے بنے ہیں، آسان لفظوں میں محاورہ، اردو کے محاورے کے لحاظ سے محاورہ ہے، محاورے کو محاورے کی حد تک رکھیے گا۔ جب کہا جاتا ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ فرض کیجیے کوئی صاحب ناچ رہے ہوتے ہیں اور وہ انگنائی ہوتی ہے ان کے گھر میں، تو آپ کہتے ہیں کہ آنگن ٹیڑھا، یہ محاورہ ہے، کنایا، اشارہ، کچھ بھی کریں۔ جب امیر المومنین طینت یعنی مٹی سے بنے جس سے رسالت مآب بنے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کا دل لپکتا ہے جناب امیر رسالت مآب کی طرف، تو آپ کا بھی اس بچی ہوئی طینت سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ اگر آپ اس بچی ہوئی مٹی سے نہ بنے ہوتے، اب کوئی یہ نہ کہا امام نور سے بنے، دیکھیے میں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، اب آپ کہہ لیجیے نور، آپ کا جی چاہے نور کہہ لیجیے، جو بھی مادہ تھا، سبسٹنس تھا، جس بچے ہوئے مادے سے جس سے امیر المومنین اور رسول خدا کی خلقت ہوئی ہے، آپ کا بھی اس سے تعلق ہونا چاہیے، جبھی آپ ان کی طرف لپکتے ہیں۔ اب مولانا یہاں پر بہت ساری بحثیں، ان کو چھوڑیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ خدا انشاءاللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، اگر سلامت ہیں اور دنیا سے چلے گئے تو مغفرت فرمائے اس بندہ مومن کے لیے جس نے صلوات بھجوائی ہے، اور آپ کے لیے بھی جو آپ نے بھیجی، لیکن پہلے اس کے لیے دعا ہے۔ یہاں سے کہیں سے آواز آئی ہے مجھے صلوات کی۔ لہذا فرمایا شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، یہ اس سے بڑھ کر کوئی افتخار نہیں ہے۔ اوقات کیا ہے میری اور آپ کی؟ بچی ہوئی مٹی سے بنے، بچے ہوئے نور سے بنے، بچے ہوئے مادے سے بنے، کچھ بھی آپ کہیے، اسی سے جس سے ہم بنے، ہمارے شیعہ اسی سے بنے۔ یحزنہم، ان کو یسرہم ما یسرنا و یحزنہم ما یحزننا، ان کو وہی چیز غمگین کرتی ہے جو ہم کو، اور ان کو وہی چیز خوش کرتی ہے جو ہم کو۔ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا مِنْهُمْ فَلْيَقْصُدْهُ، لہٰذا جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی ہمارا ارادہ کرنا چاہے، یہ جملہ بڑا مبہم ہے، ہمارے شیعوں میں سے کوئی ہمارا ارادہ کرے، کیا مطلب؟ ہمارا ارادہ کرے، ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے۔ جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے، فَلْيَقْصُدْهُمْ، تو اسے چاہیے کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کرے۔ فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلُ مِنْهُمْ إِلَيْنَا، کیونکہ ہمارے شیعہ ہی صرف وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو ہم تک پہنچتی ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں غیبت کبریٰ میں چوتھی چیز جو روایت سے نکل کر آتی ہے، پروردگار مولا اے امام صادق میرے گھر میں اچھا کھانا پکا ہے، اگر امام زمانہ رہ رہے ہوتے میرے گھر کے برابر میں تو میں کھانا بھجواتا۔ یہ بیچارہ مومن ہے کہ نہیں؟ نہیں، صحیح سے سلام نہیں کرتا مجھے، اچھا تو جو آپ کو سلام کرے گا آپ بھجوائیں گے، یعنی آپ اپنے کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کچھ ہوں۔ اب اس میں دیکھیے ایک پوری تفصیل ہے بحث کی، میں جانا نہیں چاہتا، بیچارہ بندہ مومن ہے، بھجوا دیجیے اس کے گھر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مشکل، یاد رکھیے سرکار، نیکی کا وہ تصور جو آپ کے ذہنوں میں قطعاً غلط ہے۔ 50 کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، 70 کروڑ روپے، 1 ارب روپے، اور کوئی مومن مشکل میں ہے، 10 کروڑ کی ضرورت ہے اس کو، واقعاً میں نے سمجھ لیا 10 کروڑ دے دوں، تو آپ کیا جب پیدا ہوئے تھے تبھی لائے تھے 1 ارب روپے؟ کہاں سے آئے؟ مطلب محنت کی ہے، اچھا جو محنت کر رہا ہے اس کو مل رہے ہیں،
تو پھر وہ واقعہ یاد رکھیے گا جب رسول خدا جلال میں آئے تھے نا، جب اس شخص نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کہا کہ اچھا وہ 1 درہم دے دے میرا جو میں نے تجھے دیا تھا. کہا یہ لیجئے. کہ بدبخت سمجھا یہ 1 درہم یعنی 1 درہم. رسول خدا کہنا چاہ رہے تھے وہ برکت واپس کر جو میں نے تجھے دی تھی. کہا یہ تو مشکل نہیں. 1 درہم دیا، جانور مرنے شروع ہوئے، ختم، نقصان ہوا، بارش ہونا بند ہوئی، گھاس نہیں نکلی، جانور چڑھتے کیسے، دودھ نہیں نکلا، دہی کیسے بنائے گا، گھی کیسے بنائے گا، پنیر کیسے بنائے گا، دودھ کیسے بیچے گا، جب جانور دبلے ہو گئے تو اون نہیں بڑھے گا، مر گئے تو گوشت کیسے کھائے گا. آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا. لہٰذا نیکی کا تصور یہ نہیں، ہاں جو واجبات ہیں اپنے اوپر رکھیے، لیکن نیکی کا تصور نہیں ہے. یہ پھر انشاءاللہ صدقات اور انفاق کے بحث میں باب میں یہ بات آئے گی کہ کس طرح سے اس کے اوپر گفتگو کی جائے. لہٰذا امام نے فرمایا. تو یہ غیبت کبریٰ میں ذمہ داری، یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی. اور محمد و آل محمد صلوات. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں وہ ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے پنجتن کی مرافقت اور رفاقت اور معیت اور ہمراہی پائی. جناب زینب جیسی ہستی، رسول خدا کی بھی زیارت کی، جناب سیدہ امیر المومنین امام حسن امام حسین. تو ایسی ہستی کے لیے امتحان جو درپیش ہوا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اور زندان شام میں، وہ ایک سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اتنی عظمت ہے تو امتحان بھی اتنا کٹھن ہونا چاہیے. خدا کی مشیت کے مطابق خدا نے امتحان لیا. اگر زوجہ عباس ہیں، ابو الفضل عباس کی زوجہ ہیں، اگر جناب رباب اور جناب فروا ہیں تو امامت سے ایک تعلق ہے، اس امتحان کو دے سکتی ہیں. اگرچہ بڑا کٹھن، بڑا کڑوا اور بڑا تلخ امتحان ہے، لیکن بیویوں نے امتحان دیا. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ کبھی ہم نے یہ غور و فکر کیا کہ اگر کوئی 3 یا 4 برس کی بچی بے محمل کے اونٹ پر بیٹھے اور دن کو سفر کیا جائے چلچلاتی دھوپ میں، جب پیاس لگے اسے اس کی مرضی سے پانی نہ دیا جائے، بھائیوں کے چچاؤں کے سر سامنے آئے، سید الشہداء کا سر سامنے آئے، اس بچی نے امتحان کیسے دیا ہوگا؟ میں ایک بات کہتا ہوں، جو عجیب بات ہے جو علماء نے، بعض خطبہ نے اور اہل دل خطبہ نے نکالی ہے، واقعی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو بچی ہے نا، یتیمہ حسین ابن علی، یہ اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں. آپ دیکھیے کہ مسلسل گفتگو موجود ہے مقاتل میں بی بی کے ساتھ امام حسین کی. اچھا جب انسان کے کئی بیٹے ہوں اور کئی بیٹیاں ہوں، اس میں سے ایک بیٹی آ کر سب سے زیادہ گفتگو کرے کسی بھی کٹھن مرحلے پر، مشکل مرحلے پر، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ بیٹی بڑی لاڈلی ہے، یہ بیٹی بڑی چہیتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، کربلا کے مصائب. یعنی میں کہوں کہ بی بی کو مقتل سے نہیں گزارا گیا، میں کہوں کہ بی بی نے اپنے چچاؤں کے، بھائیوں کے، بابا کا سر نہیں دیکھا، میں کیسے نہ کہوں یہ تمام کے تمام مصائب بی بی نے دیکھے. آپ دیکھیے کہ جب، اچھا میں یہ 4-5 جملے ذرا شب عاشور شام غریبہ سے پہلے کہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہے اور کتنی لاڈلی اور چہیتی ہے یہ بچی امام حسین کی. جب مولا عباس کا خون آلود علم لے کر امام حسین آئے تو یہی بچی آگے بڑھی اور آ کر کہا کہ یا ابتا ہے نا عمی العباس، چچا عباس کہاں ہے؟ دیکھیے بچے صبح سے شہادت کا منظر دیکھ رہے ہیں. بچوں کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے والی اور ہمارے آقا حسین اکیلے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب لاشا آئے گا. یہ بچے سمجھ چکے ہیں. لیکن مولا عباس کی اتنی شدید محبت تھی اور تمام بھتیجے اور بھتیجیاں دروازے خیمہ پر کاسے لیے منتظر تھے کہ جو ہی چچا عباس آئیں ہم فوراً پانی پی لیں تشنگی سے. بچے بڑے پریشان ہیں، کوئی بچہ آگے نہیں آیا. یہی معصوم شہزادی آگے آئی، کسی بچے میں ہمت نہ ہوئی. دم بخود ہیں تمام بھتیجے بھتیجیاں کہ چچا کیوں نہیں آئے. بی بی نے گفتگو کی.
جب مولا حسین خیمے میں رخصت کے لیے آئے تو وہاں پر بھی واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بی بی نے عجیب انداز سے مولا حسین کو روکا. اس کے بعد جب مولا حسین دوسری رخصت کے لیے آئے تو آپ کو یاد ہے نا کہ بی بی خیمے کی دیوار کی طرف منہ کر کے گریہ کر رہی تھی. کیوں نہیں دیکھ رہی تھی بی بی؟ کیوں نہیں دیکھ رہی تھی مولا حسین کی طرف؟ اس وجہ سے شاید نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ جب بابا مقتل کو گئے تھے نا تو بدن صحیح و سالم تھا. اب جو آئے ہیں نا تو ابا اور قبا خون میں لہو لہان ہے. بیوی کی ہمت، 3 سال کی بچی ہے، لہو لہان باپ کے بدن کو کیسے دیکھی؟ مولا نے آگے بڑھ کر تسلی دی. اچھا جب شہادت ہوئی مولا حسین کی تو آپ کو یاد ہے نا کہ پورے خیموں میں جو مستورات تھیں تمام بیٹیوں میں امام حسین کی یہی بچی آگے بڑھی، ذوالجناح سے گفتگو کی مولا حسین کی شاہ. توجہ کی آپ نے؟ ہر کٹھن اور سخت مرحلے پر اسی شہزادی کی گفتگو ہے. لیکن جب سے یہ بچی بغیر اماری کے ناقے پر سوار ہوئی ہے، کربلا سے کوفے گئی ہے، کوفے سے شام گئی ہے، کسی مقتل میں بی بی کا جملہ نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ پھپھی سے گفتگو کیوں نہیں کی؟ یعنی لگتا یہ ہے علماء نے فرمایا، ذاکرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس بچی نے جو منظر دیکھے تھے اب طاقت گویائی سلب ہو گئی تھی. یہ بچی جو امام وقت سے گفتگو کرتی تھی اب اس بچی میں گفتگو کی طاقت نہ رہی. یہاں تک کہ سفر کی صعوبتیں اتنی اٹھائیں کہ ایک دفعہ زندان شام میں یہ بیوی اپنے بابا کے پاس چلی گئی. مجھے نہیں پتا کس نے دفن کیا، مقتل خاموش ہے. ہو سکتا ہے سید سجاد نے دفن کیا ہو سکتا ہے کسی اور بی بی نے دفن کیا ہو سکتا ہے کسی اور مستور نے دفن کیا ہو. لیکن میں مولا سجاد کی خدمت میں 2 جملے کہوں گا. میں کہوں گا امام سجاد، مدینے میں بھی ایک معصومہ کو دفن کیا گیا تھا، زندان شام میں بھی اس معصومہ کو دفن کیا گیا، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ علی مرتضیٰ تھے، ہمت بڑی تھی. لیکن آپ کے ہاتھوں میں جو معصومہ ہے، 3 برس کی معصومہ، سفر کی تکان برداشت نہ کر پائی. کس نے قتل کیا بی بی کو؟ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری. عزیزوں نہیں، سفر کی شدت اتنی کٹھن تھی کہ زندان میں جب آئی یزید کے دربار کے مصائب دیکھے، عبید اللہ کے دربار کے مصائب دیکھے، بس بی بی برداشت نہ کر پائی. ایک دفعہ امام نے دفن کیا. فرق یہ ہے کہ وہاں بنی ہاشم موجود تھے، یہاں ہمارا مظلوم امام اکیلا ہے. کون تعزیت دے، کون پرس. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحوفا وقائما وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم ربك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطمن أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مختصر ترین دعا، پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں اس پرسے کو قبول فرما، امام زمانہ اس پرسے کو قبول فرما. امام حسین علیہ السلام کی مظلوم یتیم بچیوں کی قسم دیتے ہیں تجھے پروردگار، جو مومن مومنہ یہاں پر جو حاجت لے کر آئے اس کی حاجت کو پورا فرما. پروردگار جس مومن مومنہ نے مجھ سے آپ سے جو میسیجز کے ذریعے پیغامات کے ذریعے دعا کی درخواست کی، جو گھروں میں عزیز ہے بیمار ہے، پروردگار کو صحت سلامتی عطا فرما. ہمارے ذویل اقربا اعزاء عزاداران نوحہ سو سلام مرثیہ پڑھنے والے ذاکرین خطبہ، اس امام باڑے کے جو ٹرسٹی حضرات تھے دنیا سے چلے گئے، اس امام باڑے میں جن کی خدمات تھی جو دنیا سے چلے گئے، جو عزادار ہیں آپ کے مرحوم مرحومات، پروردگار ان کو امام حسین علیہ السلام کے مظلوم بچوں کی شفاعت نصیب فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.